لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلا في سلطانه وعظما في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فوائلهم وغاصبي حقوقهم ومخربي شريعتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو بارگاہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی. ماہ محرم اور ماہ رضا وہ بہترین فرصت ہے ہم گنہگاروں کے لیے کہ اپنے آپ کو اہل بیت کی ہمراہی میں اور زیادہ طاقتور اور زیادہ قوی بنا لیں. اور یہی جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ہمراہی ہے اور جو ان کا ساتھ ہے وہی انسان کو مقدس بناتا ہے، اسی سے انسان محترم بنتا ہے، وہی ہے جو آپ کو خدا سے قریب کرتا ہے. لہٰذا اس پورے ماہ رضا میں انسان کوشش کرے کہ یہ معیت جس کا قرآن نے حکم دیا ہے، یہ ہمراہی اہل بیت کی جس کا قرآن نے ہم پر لازم قرار دیا ہے، کوشش کرے کہ اپنے وجود میں وہ رابطے جو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے مضبوط کرتے ہیں ان چیزوں کو اپنے وجود میں مضبوط کریں تاکہ ہمارا رابطہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے روز بروز مضبوط ہوتا جائے. اور یہ رابطہ جس قدر مضبوط ہوتا ہے اس قدر انسان خدا کے قریب ہوتا ہے. آپ سب کہتے ہیں امام حسین سے اتقرب الی اللہ بحبکم وبالبراءۃ من اعدائکم، کہ ہم خدا سے قریب ہوتے ہیں آپ حضرات کی محبت کے ذریعے اور آپ حضرات کے دشمنوں سے نفرت کے ذریعے. تربیت انسانی کے لیے اللہ نے یہی چیز رکھی ہے، محبت اور نفرت. محبت اچھائیوں سے، نفرت برائیوں سے. یہی انسان کی تربیت اسی سائے میں ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں، میں ایک روایت دیکھ رہا تھا جہاں پر جناب موسیٰ کو پروردگار عالم نے خطاب کر کے کہا یا موسیٰ هل عملت لی عملا قط، اے موسیٰ کیا کبھی کوئی کام تم نے میرے لیے کیا؟ ابھی سوال ہم جیسوں سے اگر کیا جائے تو شاید جواب نہ دے پائیں،
لیکن جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اولو العزم انبیاء میں سے، ان سے خداوند متعال سوال کرا، یا موسیٰ حل عملت لی عملا قط، کیا کبھی کوئی کام تم نے میرے لیے کیا؟ جناب موسیٰ نے فرمایا، یا رب صلیت لک، میں نے نماز پڑھی تیرے لیے پڑھی، تصدقت لک، میں نے صدقہ دیا، انفاق کیا تیرے لیے دیا، میں نے جو بھی کام کیا ہے، ذکرت لک، میں نے ذکر تیرا کیا تیرے لیے کیا۔ یعنی جناب موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں کوئی ریا کا تو امکان نہیں ہے، نبی ہیں، اولو العزمیہ انبیاء میں سے، جو کچھ کیا میں نے تیرے لیے کیا، ذکر پڑھا، تجھے تیرے لیے صدقہ دیا، تیری نماز پڑھی، صمت لک، روزہ رکھا، سب کچھ تیرے لیے کیا۔ کنی یا موسیٰ صلیتا، تم نے نماز پڑھی، فلکا نور، یہ نماز تمہارے لیے کام آئے گی، یہ نور ہے۔ تصدقتا فہو ظل لک، تم نے صدقہ دیا تو کل قیامت کے دن یہ صدقہ، یہ انفاق جو تم نے کیا تمہارے سر پہ سایہ ہوگا۔ صمتا، روزہ رکھا تو یہ روزہ رکھنا جنت من النار، یہ در حقیقت جہنم کی آگ سے تمہیں بچائے گا۔ وَأَيُّ عَمَلٍ عَمَلْتَ لِي، تم یہ بتاؤ کہ کون سا کام تم نے میرے لیے کیا۔ نماز پڑھی وہ نور ہے، ذکر کیا وہ برہان ہے، تم نے روزہ رکھا وہ تمہارے جنت کے لیے جہنم کے لیے سپر ہے، صدقہ دیا، یہ تمام کام بینیفٹ تمہیں ہے۔ ایو عمل عملت لی، کون سا کام تم نے میرے لیے کیا۔ اب جناب موسیٰ ادب جانتے ہیں حضور خدا میں، حضور خدا کا ادب یہ ہے کہ خدا جب سوال کر رہا ہے تو یعنی کچھ بتانا چاہ رہا ہے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا، یا رب میرے اللہ تو بتا کون سا کام انجام دوں جو صرف تیرے لیے ہو۔ تو فرمایا، یا موسیٰ حل والیت ولیا لی وحل آدیت عدوا لی، موسیٰ کیا کبھی کسی سے محبت کی ہے میرے لیے، اور کیا کبھی کسی سے دشمنی کی ہے میرے لیے؟ جناب موسیٰ روایت فعلم موسیٰ ان افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض للہ، روایت کریے اب جا کر جناب موسیٰ نے اس چیز کو جان لیا کہ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت یہ ہے کہ انسان محبت بھی خدا کے لیے کرے اور نفرت بھی خدا کے لیے کرے۔ اسی سائے میں انسان کی تربیت ہوتی ہے، یہیں پر جب انسان محبت کرے خدا کے لیے، نفرت کرے خدا کے لیے، تو یہیں سے وہ اچھائیوں کے قریب آتا ہے، برائیوں سے دور ہوتا ہے۔ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو جو قبول کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ نحن اصل کل خیر، کہ تمام خیر کی اصل کون ہے؟ یہ حضرات ہیں۔ اور فرمایا عدونا اصل کل شر، اور ہمارے دشمن جو ہیں ہر برائی کی اصل وہ ہیں، یعنی اگر خیر کائنات میں کہیں دیکھ رہے ہو تو ہم ہیں، اور اگر برائی کہیں دیکھ رہے ہو تو ہمارے دشمن۔ اسی لیے آغا دولابی ایک بہت بڑے عالم دین تو فرماتے تھے، جب بھی جہاں بھی کبھی کسی اچھے کام کو دیکھو، کسی سے بھی دیکھو، تو فوراً صلوات پڑھو، چونکہ اصل ہر کام اور ہر خیر کی اہل بیت ہے۔ اللہم صلی علی محمد، کیونکہ اچھائیاں اگر کہیں آئی نا، اصل کل خیر ہم ہیں، اصل کل خیر، مولا فرماتے نحن اصل کل خیر، کائنات میں جو کچھ خیر ہے وہ ہمارے یہاں سے، یعنی منبع اصل کل خیر ہم ہے۔ بس جب منبع اصل کل خیر ہے تو ہم انہی کی بارگاہ میں جائیں گے اپنے وجود کو مبارک کرنے کے لیے۔ اسی بنیاد پر اس حکمت 150 کا انتخاب کیا گیا، جہاں کائنات کا امیر آپ سے ہم سخن گفتگو کر رہا ہے، حضرت امیر آپ کو اور ہمیں واعظ کر رہے ہیں کہ کیسے نہ بنو۔ میں نے عرض کیا تھا اب تک ہم واعظ سنتے تھے کہ کیسے بنو، حضرت امیر نے یہاں پر لہجہ بدل دیا اور فرمایا لا تکن، ان لوگوں میں سے نہ قرار پاؤ۔ ہمارے علاوہ کون حضرت امیر کی باتوں کو دل کے کانوں سے سنے گا؟ چونکہ ہم نے تو اقرار کیا ہے کہ مولا ہم آپ کی ولایت میں، اور ولایت کا معنی ہوتا ہی ہے کہ مولا ہماری جان، ہمارے مال، ہماری اولاد، ہمارے نفس پر ہم سے زیادہ حق آپ کا ہے۔ اب غور کریے گا، یہ مولا کا معنی یوں نہیں کہ آپ محبت کریے، نہیں،
مجھ پر مجھ سے زیادہ اختیار آپ کا ہے، میری اولاد پر مجھ سے زیادہ اختیار آپ کا ہے، میرے مال پر مجھ سے زیادہ اختیار آپ کا۔ یہ اس سائے میں جب آپ چلیں گے نا تو پھر اس کے بعد بندگی کے وہ راستے طے ہوں گے جو صدیوں میں نہیں طے ہوتے نا، علی کی ولایت میں آ کر وہ راستے لمحوں میں طے ہوتے۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نے فرمایا لا تکن ممن ترجو الآخرہ بغیر عمل، ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو آخرت تو چاہتے ہیں لیکن مقام عمل میں صفر ہے۔ بغیر عمل کے آخرت کا مطالبہ حضرت فرماتے ان میں سے ہرگز اپنے آپ کو قرار نہ دینا۔ کل عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ حضرت نے فرمایا ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو قرار نہ دو جو اللہ کی موجودہ نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ سے آئندہ نعمتوں کا مطالبہ کرتے، یعنی ابھی جو نعمتیں ہیں یا جو ان کا شکر نہیں ادا کرتے، وَيَبْتَغِي اور چاہتے کیا ہے کہ اور نعمتیں انہیں ملے۔ در حقیقت حضرت اس مقام پر جو سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کی جانب سے نعمتوں کی عطا میں کمی نہیں ہے، پہلے موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ آئندہ نعمتوں کے لائق بن جاؤ۔ یعنی حضرت چاہ رہے اپنے اندر قابلیت تو پیدا کرو، خدا کی عطا میں کوئی کمی۔ آپ غور کریے، اگر قابلیت ہمارے اردو میں بھی قابل نہیں ہے، یعنی اگر آپ کبھی غور کریے قابلیت کیا ہوتی ہے، اگر میں معنی کروں جلدی سے اور گزر جاؤں، آپ ایک بیج لیجئے، اس بیج کو آپ زمین کے اندر رکھیے، بارش ہو جائے، دھوپ نکل آئے تو اس بیج سے کیا نکلے گا؟ پودا نکلے گا، پھر اس کے بعد پھل نکلیں گے، بیج ہے۔ وہی بیج اگر آپ پتھر پہ رکھ دیجئے، بیج وہی ہے، ہو سکتا ہے کوالٹی کے لحاظ سے اور زیادہ اچھی کوالٹی کا رہا ہو، لیکن اس بیج کو اگر آپ سخت پتھر پہ رکھ دیں تو بیج بھی خراب ہو جاتا ہے، پودا بھی نہیں نکلتا ہے، پھل بھی نہیں آتا ہے۔ بیج تو بیج ہے نا، اسی بیج کو آپ نے زمین کے اندر رکھا تو ایک تناور درخت بن گیا، اسی بیج کو پتھر پہ رکھا تو پانی کے ساتھ بہہ گیا۔ کا ہوا کیا؟ کہ زمین کے اندر قابلیت تھی بیج کو پیڑ بنانے کی، لیکن اس پتھر کے اندر قابلیت نہیں تھی۔ تم اپنے اندر قابلیت پیدا کرو نعمت خدا کو ہضم کرنے کی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں، نعمت مادی ہو یا نعمت معنوی ہو، ہم اگر آج اس نعمت محبت اہل بیت کا شکر ادا کرنا شروع کریں نا تو عرفان و معرفت اہل بیت کے ایسے دروازے واہ ہوں گے کہ جس کو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جناب سلمان کی حقیقت کیا ہے؟ جناب سلمان ان نعمت ولایت کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ نے ایمان کے اس درجے پہ پہنچایا شکر کرنے کی وجہ سے نا، کس نعمت ولایت کا اپنے شکر کا، لہذا شکر کرنا آئندہ نعمت۔ سرکار سید الشہداء کا قول بھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت فرماتے موجودہ نعمتوں کا شکر آئندہ نعمتوں کے آنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر آپ کبھی، ایک روایت عجیب تھی، میں جلدی کر اللہ کرے کہ یہاں سے گزر جاؤں، ایک روایت میں یہاں تک بیان کیا گیا، قرآن کریم میں ایک لفظ ہے، شاید آپ حضرات نے سب سنے ہوں گے، استدراج۔ استدراج ایک عذاب جیسا ہے، مرحلہ ہے۔ کبھی کبھار انسان کو مال دنیا خوب ملتا ہے، کامیابیاں خوب ملتی، جہاں ہاتھ لگاتا ہے وہاں کامیاب، جس چیز کو چھو دے وہاں سکسیس۔ ایسا انسان کبھی اپنے آپ کو یہ نہ سمجھنے لگے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے، روایت کہہ رہی ہے کہ استدراج، یہ بھی سرکار سید الشہداء کی حدیث، حضرت فرماتے استدراج یہ ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو اس کو نعمتوں پہ نعمتیں دیتا ہے اور شکر کو اس کی زندگی سے چھین لیتا ہے۔ شکر کو اس کی زندگی سے کیا کرتا ہے؟ چھین لیتا۔ وہ خوش ہے اس بات پر کہ یہاں سب کامیابیاں،
لیکن شکر جو زندگی کا تھا نا وہ ختم ہو گیا. اسی سوال کو ایک صحابی امام نے سعدان ابن یزید نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا. انہوں نے حضرت سے کہا مولا میری حالت یہ ہے کہ جہاں جاتا ہوں کامیاب ہوتا ہوں, جو چاہتا ہوں مل جاتا ہے. دیکھیں ہمارے جیسے آدمیوں تو نہیں سمجھ پائے, اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہ جو لوگ رہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مرحلے کہاں. مولا جبکہ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ ایمان میں مجھ سے زیادہ قوی ہیں, بعض مجھ سے زیادہ اہل دل ہیں, ان کی زندگی میں وہ کامیابیاں نہیں ہیں, میری زندگی میں ہر لمحہ کامیابی ہے. کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا. حضرت نے ایک فارمولہ بتایا کہ اگر ان نعمتوں کے بعد شکر کرتے ہو تو یہ عنایت ہے, استدراج نہیں ہے. اگر ان نعمتوں کے بعد شکر نہیں کرتے تو یہ عنایت نہیں ہے, یہ استدراج ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے. لہذا یہ مرحلہ شکر ہمارے لیے بہت ضروری ہے. حضرت کیا فرماتے ہیں, اپنے آپ کو آئندہ نعمتوں کے لائق بناؤ. کیسے مولا اپنے آپ کو آئندہ نعمتوں کے لائق بناؤ؟ موجودہ نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ آئندہ نعمتیں جو تمہارے انتظار میں ہوا ہیں. آج جو آپ کی خدمت میں بہت تیزی کے ساتھ بیان کرنا ہے وہ بہت اہم مرحلہ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ان میں سے نہ بنو, چونکہ بات چلے لا تکن, ایسے نہ بنو. حضرت فرماتے ہیں لا تکن ینہا ولا تنہی ویامر بما لا یاتی. ان لوگوں میں سے نہ قرار پاؤ جو لوگوں کو تو روکتے ہیں برے کاموں سے لیکن خود برے کام میں مرتکب ہوتے ہیں, جو دوسروں کو خیر کاموں کا دعوت دیتے ہیں اور خود ان کی زندگی میں خیر نہیں ہوتا. اب آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر اس مرحلے کو غور کریے کہ ہم نیکیوں کی دعوت دیں اور خود نیکیوں سے دور ہوں, ہم لوگوں کو برائیوں سے روکیں اور خود برائیوں میں غرق ہوں. حضرت فرماتے ہیں ایسے لوگوں میں سے نہ قرار پانا. یعنی حضرت بتا رہے ہیں کہ اگر کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو تربیت کا پہلا اصول یہ ہے کہ پہلے خود عمل کرو پھر لوگوں کو دعوت عمل دو. یہ واقعاً آپ تھوڑا سا غور کریے. آج ایک بہت مرحلہ جہاں آ کر مشکل پھنستی ہے کہ اثر نہیں ہو رہا ہے, لوگ چینج نہیں ہو رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ کو خود چینج ہونا تھا. سب سے بڑا معلم آپ کو اپنے آپ کے لیے بننا تھا. واقعاً آج آپ دیکھیں ہم سب دوسرے کی ٹیچنگ کرنا چاہتے, ہم سب دوسرے کو سدھارنا چاہتے. وہ پہلا کام یہ نفس بیچارہ تھا. قرآن کہتا اتامر الناس بالبر, تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو, وہ تنسو خود بھول گئے اپنے آپ کو. یہاں سے دعوت شروع کرو. یعنی سب سے پہلی دعوت اگر دینا ہے تو اپنے آپ کو دو. قرآن کے لہجے بڑے سخت ہیں اس مرحلے میں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, اے صاحبان ایمان کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. آپ غور کریے گا, کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں, یعنی کیوں اپنے آپ کو اپنی زبان کو تھکا رہے ہو. کیونکہ جب تم خود کرتے نہیں ہو تو پھر اس چیز کی دعوت دینے کا تمہیں حق نہیں ہے. آپ غور کریے گا, حضرت فرماتے ان لوگوں میں سے نہ بننا. مومن وہ نہیں ہے جو زبان کا دھنی ہو, مومن وہ ہے جو عمل کا دھنی ہو. آپ غور کریے گا, مومن زبان سے نہیں کھیلتا. زبانی دین ایک واویلا مچاتا ہے. آپ دیکھ لیجئے, بیٹھا لیے 10 گھنٹہ صداقت پہ اشرا ہو گیا لیکن نیچے اترتے ہی جھوٹ بولا, ختم ہو گئی. آپ نے دین سے نزدیک کرنے کے بجائے لوگوں کو دین سے دور کر دیا. آپ غور کریے, روایت کہتی المومن قلیل الکلام وکثیر العمل والمنافق کثیر الکلام قلیل العمل. یہی بات ہے, مومن بولتا کم ہے کرتا زیادہ ہے,
منافق بولتا زیادہ ہے کرتا کم ہے. آپ غور کریے حضرت فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے اپنے آپ کو نہ قرار دینا جو بولتے بہت ہیں، مقام عمل میں جب آتے ہیں تو مقام عمل میں زیرو ہیں. یہ اثر نہیں ہے. روایت آپ میں واقعاً اگر اس باب میں داخل ہو جاؤں تو اس قدر روایت ہے. وہ انسان جو واعظ کرے اور خود نہ عمل کرے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو پتھر پہ پڑتی ہے اور پانی گر جاتا ہے. اس کا واعظ بھی دل پر پڑتا ہے اور یہ واعظ گر جاتا ہے. اب غور کریے گا یہ پہلا کام جو ہمیں اور آپ کو تربیت کے عمل سے ہے. روایت من جعل نفسہ امامن کا معنی وہ اصطلاحی امام نہیں ہے، وہ منصوص من اللہ ہے. نہیں، اگر کوئی اپنے آپ کو آگے رکھنا چاہتا ہے، لوگوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو حضرت فرمایا فلیبدا بتعلیم نفسہ ہی. تو ابتدا کہاں سے کرے؟ خود سے کرے، پھر اس کے بعد بتعلیم غیرے، پھر اس کے بعد آپ آئیے غیر کی تعلیم کریے، تب جا کے اثر ہوتا ہے. پہلے اپنے آپ. اور روایت اسی روایت میں ہے کہ تعلیم کا آغاز گفتگو سے نہیں ہوتا، تعلیم کا آغاز سیرت سے ہوتا ہے. پہلے دن سے بچوں کو یہ نہیں کہا جاتا نماز پڑھو، پہلے ان کے حضور میں خوب نمازیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بچے خود آپ کے پیچھے مصلی لے کر کھڑے ہو جاتے. آپ بچوں سے کہیں نہیں بیٹا رشتہ داروں سے محبت کرنا، وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں بھائی بہن میں بات نہیں ہو رہی، ہم سے کہہ رہے کہ محبت کرنا. آپ کہہ رہے کسی کی برائی مت کرنا، وہ دیکھ رہے گھنٹوں یہاں برائی. یہ آپ کے کلام کا اثر ہوگا، ذرہ برابر اثر نہیں ہونے والا، ذرہ برابر. بلکہ آپ ویلوز سے اس کو متنفر کر دیں، نفرت آ جائے گی. معلوم ہے دین سے دوری کا سبب بنتا ہے وہ واعظ جو بدون عمل کیا جائے. کیونکہ لوگ کہیں گے اگر یہ واعظ اتنا ہی اچھا تھا تو آپ نے کیوں نہیں عمل کیا؟ یعنی دین کو مشکوک بنانا ہوتا ہے. لہٰذا پہلا کام جو حضرت کیا فرما رہے ہیں، ان لوگوں میں سے نہ قرار پانا جو لوگوں کو تو منع کرتے ہیں خود نہیں مانتے، جو لوگوں کو تو بلاتے ہیں نیکیوں کی جانب لیکن خود نیکیوں کی جانب نہیں آتے. اور یہ سخت ہے. مقام گفتگو میں 10 گھنٹہ اچھائیوں پر تقریر کرنا آسان ہے، مقام عمل میں 1 گھنٹہ اچھائیوں پہ باقی رہ جانا سخت ہے. غور کریے گا یہ بہت سخت ہے. مرحوم ہے اب بہت بڑا نام ہے سید مہدی بحر العلوم کا نام کون نہیں جانتا. سید مہدی بحر العلوم واقعاً عاشق امام زمان تھے. سید مہدی بحر العلوم کے زمانے میں ایک اور بہت بڑا نام ملا مہدی نراقی، یہ واقعاً اخلاق کے ایک زبردست استاد. انہوں نے ایک کتاب لکھی جامع السعادہ یا معراج السعادہ. یہ 2 بیٹے باپ دونوں نے کتاب لکھی اور دونوں کی کتاب میں اکثر ڈسٹرب ہوتا ہے، ایک معراج السعادہ ایک جامع السعادہ، ان دونوں نے لکھا. ملا مہدی نراقی کی جب کتاب آئی نا مارکیٹ میں، حوضے میں جب لوگوں نے پڑھا تو سب عاشق ہو گئے ملا مہدی نراقی کے. سید مہدی نے بھی اس کتاب پڑھی اور سید مہدی نے دعا کیا کہ اللہ اس رائٹر سے مجھے ملا، میں ملاقات کروں. اتنی خوبصورت حسین کتاب علم اخلاق پہ لکھی. تاریخ میں ملتا ہے کہ اتفاق یہ ہوا کہ سید مہدی بحر العلوم نجف میں تھے اور ملا مہدی نراقی زیارتوں پہ گئے. اور اس زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ جب آخری زیارت نجف کے لوگ کرتے تھے اور پھر سارے علماء جو ہے ان سے ملنے آتے تھے، جو عالم دین گئے سب ملنے آئے ملا مہدی نراقی سے سوائے سید مہدی بحر العلوم کے. وہی جو دعا کر رہے تھے کہ میں ملاقات کروں وہی نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ آغا صاحب آئے، بہت بڑا نام، آپ سے ملاقات کرنے نہیں ہے سید مہدی بحر العلوم کا. تو کہا ٹھیک ہے، وہ علم کا دریا ہے، ہم چلیں گے ان کے پاس. وہ نہیں ہے تو نہیں ہے، ہم لوگوں اکڑ جائیں. ارے ہم جب پروٹوکول یہ ہے کہ ان کو آنا چاہیے تو کیوں نہیں ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، ہم چل کے گئے ملاقات کرنے. ان کے درس میں بعض تواریخ میں درس میں گئے، انہوں نے بھی جیسے عام آدمی سے سلام دعا کیا جیسے کر کے پھر اپنے درس میں بزی ہو گئے. ابھی آپ دیکھیں ایک تو آپ ملاقات کو نہیں ہے، وہ سامنے والا بیچارہ خود آیا، پھر آپ اس کو ذرہ برابر سلام کے بعد توجہ ہی نہیں دی، خاطر ہی میں نہیں لا رہے، آ گئے واپس. کچھ دنوں بعد پھر جب ان کو جانا ہوا پھر یہ ملاقات کرنے گئے.
لوگوں نے کہا وہ پہلی مرتبہ آپ کی انسلٹ کیا تو وہ کافی نہیں ہے، یہ جو اطراف میں کچھ چڑھانے والے ہوتے ہیں نا یہ خراب کرتے آدمی کو، ان سے دور رہیے۔ جب آپ کو کوئی بتائے کہ نہیں آپ کا ویلیو ہے، ان کو سلام کرنا چاہیے، آپ کے کچھ نہیں، پیغمبر سے بڑا کوئی نہیں تو پیغمبر سب سے پہلے سلام کرتے تھے۔ توجہ فرمائیں، وہ ہم دین کو نبی اور آل نبی سے سیکھے، ادھر ادھر دنیا بتائے گی کہ آپ کا یہ قانون ہے اور آپ کا یہ رتبہ، کوئی رتبہ نہیں، ہم بندے خدا ہیں، ہم اسی سیرت پہ چلیں گے جو پیغمبر اور آل پیغمبر کی سیرت تھی۔ انہوں نے کہا نہیں ملاقات کو جاتے، دوسری حتیٰ بعض تواریخ میں ملتا ہے پھر بھی ان کو بہت زیادہ لفٹ نہیں دیا انہوں نے۔ تیسری مرتبہ جب یہ آنے لگے تو وداعیہ ملاقات کو گئے تو اب تاریخ کہتی ہے سید مہدی اپنے گھر سے نکل کے گلی تک آئے ان کو لینے کے لیے، تو ملاقات ہوئی۔ تاریخ میں کہ سید مہدی ان کے سامنے ایسے بیٹھے تھے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھتا ہے، ابھی تک کہاں بہت زیادہ کچھ ان کو توجہ ہی نہیں دے رہے تھے، اب ایسے بیٹھے تھے جیسے آقا کے سامنے غلام بیٹھتا ہے۔ بیٹھ کے ملاقات ہوئی، لوگوں نے سید مہدی سے کہا وہ دو ملاقات اتنی بے رخی کے ساتھ اور یہ ملاقات کا میں صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو لکھا ہے خالی لکھائی ہے کہ عمل بھی کرتے ہیں۔ علم اخلاق کی کتاب لکھنا آسان ہے، علم اخلاق کو اپنے وجود پر آپ دیکھیے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، حتی مفاتیح الجنان جو آپ دیکھتے ہیں شیخ عباس قمی گئے تھے دینے کے لیے کہ اس کو چھاپ دو، پھر اس کے بعد واپس لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا ٹھیک ہے مجھے واپس دو۔ آئے 1 سال بعد پھر گئے تو اس انتشارات والے پبلشر نے کہا کہ اگر آپ 1 سال پہلے گئے تھے اب تک کتنا پبلش ہو جاتی، کیا ہو جاتا؟ کہا نہیں میں لکھ تو دیا تھا، پھر میں نے سوچا کہ 1 سال پہلے خود یہ پورے اعمال پہ عمل کر لوں پھر اس کے بعد اس کتاب کو پبلش کے لیے دوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پھر جا کر کوئی کتاب مفاتیح الجنان بنتی ہے، تو جو فرما رہے ہیں ایسے ہی نہیں بنتی، پھر جا کر آپ دیکھیں نا کتنی مبارک کتابیں، کتنی کتابیں کائنات میں لکھی گئی ہیں، لیکن کس قدر ان کے بارے میں ملتا ہے کہ حرم حضرت امیر میں دیکھ رہے تھے لوگ زری پہ جا رہے تھے اور یہ آخری عمر میں کافی ضعیف تھے، تو بہت ہی آدمی مولا کی زری کے پاس نہ جا پائے تو ایک مولائی آدمی کے لیے بہت سخت وقت ہے۔ رو رہے تھے، لوگوں نے کہا رو کیوں رہے؟ تو دیکھو کتنا مجبور ہو گیا کہ مولا کی زری کو بوسہ نہیں دے پا رہا ہوں۔ کہا اس بات کی فکر نہ کریے، آپ لوگوں کے ہاتھوں میں دیکھیے جو بھی مولا کے زری کے پاس جا رہا سب کے ہاتھ میں ایک مفاتیح الجنان ہے، ایک شیخ عباس قمی جا نہیں پا رہا ہے اور ہر آدمی کے ساتھ جا رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان کو یہاں سے یہاں پہنچاتا ہے۔ لہٰذا حضرت امیر کیا فرماتے ہیں، ان لوگوں میں سے اپنے وجود کو قرار نہ دو جو لوگ عمل نہیں کرتے، جو لوگ لوگوں کو منع تو کرتے خود نہیں مانتے، جو لوگوں کو برائیوں سے روکنا چاہتے لیکن خود نہیں روکتے، جو لوگوں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت دیتے ہیں لیکن خود نیکی سے دور ہیں۔ آج ہمارے سماج، معاشرے، گھر، ہر جگہ کی یہی ضرورت ہے۔ آج آپ دیکھیے ایک اہم مسئلہ جو آج ماں باپ کے لیے بہت اہم اور بہت اہم مسئلہ ہے وہ تربیت اولاد کا۔ تربیت اولاد میں سب سے اہم رول آپ کی سیرت اور آپ کا کردار اور آپ کا کیریکٹر نبھاتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ بچہ اس ماں کو دیکھ رہا ہے، یہ بچہ اس باپ کو دیکھ رہا ہے، یہ ان کی زبان سن رہا ہے، یہ ان کا لہجہ سن رہا ہے، یہ ایک دوسرے سے ملنے کے انداز کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بچہ جب دیکھتا ہے کہ ماں باپ کے درمیان محبت اور مروت نہیں ہے تو پھر اس گھر میں محبت اور مروت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ محبت اور مروت کے لیکچر دے کر کسی کو محبت اور مروت کے قریب نہیں لا سکتے، لیکن محبت اور مروت کے ساتھ 1 گھنٹہ پیش کر کے آپ اس کو محبت اور مروت سے آراستہ کر سکتے ہو۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو انسان کو پہلے مرحلے میں حتیٰ بعض مقامات پہ کہ انسان اپنے وجود کو عمل کے ذریعے آراستہ کرے۔ یہ بولتا ہوا انسان یہ چپ بھی رہے گا، اس کا عمل اس کے سامنے بولے گا اور لوگوں کو دین کے قریب لائے گا۔ حضرت فرماتے ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا۔ پھر میں تیزی کے ساتھ آگے پڑھوں، حضرت فرماتے ہیں اور پھر ان لوگوں میں سے نہ ہونا یحب الصالحین ولا یعمل عملهم وَيُبْغِضُ الْمُذْنِبِينَ وَهُوَ كَانَ أَحَدُهُمْ، ہرگز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو اچھے لوگوں سے محبت تو کرتے ہیں
لیکن اچھے لوگوں کے کردار پہ عمل نہیں کرتے، جو گنہگاروں سے نفرت تو کرتے ہیں لیکن گناہوں سے دور نہیں ہوتے۔ اور کریے، امیر کائنات کے علاوہ اتنا جامع بیان کائنات میں آپ کہیں نہیں پاؤ گے۔ یحب الصالحین، یہ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ولیکن لا یعمل عملہم، دیکھیے یہ خود ایک بہت اہم فضیلت ہے آپ سب کے لیے۔ الحمدللہ جو ان مجلسوں میں آتے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی فضیلت ایک یہ ہے کہ صلحاء کی محبت ان کے دل میں۔ روایت میں روایت دیکھ رہا تھا کہ من اراد اذا اراد، کبھی کبھار آدمی ہوتا ہے نا تھوڑا سے، میں ان لوگوں کے لحاظ کروں جو گناہوں میں زیادہ مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، اب خدا کی ہم پر کوئی نظر نہیں ہے، اب پتہ نہیں ہم کہاں جائیں گے۔ روایت کہتی اذا اراد، اگر یہ دیکھنا چاہو کہ فی کا خیر، تم میں کچھ خیر ہے یا نہیں ہے نا، آدمی جیسے کوئی مر جائے تو ڈاکٹر کو پہلے بلا کے دیکھتے دیکھیے حیات ہے نہیں ہے، اگر زندگی ہوگی تو آگے لے کے جائیں، وگرنہ اگر زندگی نہیں تو بات ختم۔ روایت کہتی اذا اراد ان تعلم فی کا خیر، اگر تم یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ تمہارے اندر ابھی بھی کچھ خوبی ہے یا نہیں ہے، فانظر الی قلبک، کہاں جاؤ چیک کرنے کے لیے؟ اپنے دل میں آؤ، اپنے دل سے پوچھو کہ اس دل میں اگر محبت ہے اہل طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کرنے والوں کی محبت اگر دل میں ہے، اور اللہ کی معصیت کرنے والوں کا اگر بغض دل میں ہے، ففیک خیر، تو پھر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تمہارا دل زندہ ہے، تمہارے اندر خیر ہے۔ لیکن معاملہ اگر الٹا ہو جائے، اہل طاعت سے نفرت کرو، اہل گناہ و معصیت سے محبت کرو، تو لیسا فیک خیر، تو اب تمہارے اندر کوئی خیر نہیں بچا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہیں کہ انسان کی زندگی زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے، اس کی علامت تولا اور تبرات، یہ محبت فی اللہ والبغض فی اللہ۔ زندہ ہو تو اہل طاعت کی محبت ہے، زندہ ہو تو اہل معصیت سے نفرت ہے، مر چکے ہو تو معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ آپ دنیا میں دیکھیے کن کو اہل طاعت سے محبت ہے اور کن کو اہل معصیت سے نفرت ہے، اور کہیں کہیں معاملہ الٹا ہے، بعضوں کو اہل معصیت سے نفرت ہے، اہل طاعت سے محبت ہے، اہل طاعت سے نفرت ہے، اہل معصیت سے محبت ہے۔ تو یہ وہ مردہ لوگ ہیں جو اہل معصیت سے محبت کرتے ہیں اور اہل طاعت سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم وہ زندہ لوگ ہیں جو اہل طاعت سے محبت کرتے ہیں اور اہل معصیت سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ چیک کرنے کی جگہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو چیک کرے۔ بس ہم خیر کی دعوت دیں، ساتھ صالحین سے جو محبت کرتے ہیں ان کے عمل کے ساتھ بھی ہونا، یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ محبت اگر صالحین سے ہے تو میرے وجود پر آثار اعمال صالحین دکھائی دے نا۔ اب غور کریے، بہت اہم مرحلہ ہے یہ۔ شاید معیت کا یہی معنی ہے کہ دنیا میں اہل بیت کے ساتھ رہنے کا معنی کیا ہے کہ دنیا میں میرے کردار پر روشنی کردار اہل بیت کی پڑے، میں اپنے وجود کو کردار اہل بیت کے آئینے میں سنواروں۔ مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے کوئی کہاں جا رہا ہے، میں چونکہ ان کے ہمراہ رہوں گا تو مجھے اپنے پورے کردار کو کہاں سنوارنا ہے، ان کے وجود سے سنوارنا نا۔ یہ بتائیں گے کہ کیسے ہو، یہ بتائیں گے کس طرح رہنا ہے۔ ان کے حضور میں پہنچ کے کہوں کہ مولا آپ سے زندگی کا آئینہ لینا ہے، آپ کے کردار کے آئینے میں مجھے اپنے وجود کو کیا کرنا ہے، سنوارنا ہے۔ بس ان کے عمل، اور یہ بہت سخت ہے، یہ بہت سخت ہے۔ آدمی ہو سکتا ہے زبان سے دعوے کرے لیکن مقام عمل میں اپنے کردار کو کردار اہل بیت کے آئینے میں آ کر سنوارے، یہ سخت ہے۔ روایت ہے، متعدد روایات ہیں
کہ ایک جگہ پر ایک روایت میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، ایک خاتون ہے جو صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے کہا بی بی میرے شوہر نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ میں یعنی اس کا شوہر آپ کے شیعوں میں ہے یا نہیں، کیونکہ اطمینان کی جگہ یہی ہے نا، اہل بیت کہہ دیں کہ میرا نوکر ہے، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد ہمیں کسی سند کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد ہمیں کسی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، وہ کہہ دے کہ ہمارا ہے، وہ کہہ دے کہ ہمارا۔ اس نے اپنی زوجہ کو بھیجا کہ جا کر بی بی دو عالم سے پوچھو کہ میں ان کے شیعہ میں ہوں یا نہیں ہوں۔ وہ خاتون آئی، اس نے کہا بی بی میرے شوہر نے پوچھا ہے کہ آپ بتائیے کہ میں آپ کے شیعوں میں ہوں یا نہیں ہوں۔ حضرت نے آسان قانون بتایا، قول لہ، جا کر اس سے کہنا ان کنتا تعمل بما امرناک ان، اگر تم ان باتوں پہ عمل کرتے ہو جو ہم نے بتایا ہے، وَتَنْهَا أَمَّا نَهَاكَ عَنْ، اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے ان چیزوں کو انجام نہیں دیتے، فَأَنْتَ مِنْ شِيَّتِنَا وَإِلَّا فَلَا، اگر ہمارے امر پر عمل کرتے ہو اور ہماری نہیں سے کیا کرتے ہو، لوگ جو جس چیز کو ہم نے منع کیا اس چیز کو انجام نہیں دیتے، جس چیز کا ہم نے حکم دیا اس چیز کو انجام دیتے ہو، تو پھر انت من شیعتنا، پھر تم ہمارے شیعہ ہو۔ اور اگر تم ہمارے شیعہ ہو تو آپ پھر جانتے مرحلہ کیا ہے، انت من شیعتنا کا معنی یدخلون مدخلنا ویوردون موردنا۔ شیعہ اگر علی کے ہونا تو روایت کہتی ہے جہاں علی رہیں گے وہاں رکھا جائے گا، اس سے بڑی جنت کوئی نہیں ہے کہ اللہم صلی علی محمد، کہ آپ کو وہاں یہ کبھی چھوڑتے تھوڑی نہیں ہے، یہ کسی کا ہم لوگوں کا ساتھ چھوڑ دے، یہ نہیں چھوڑتے، یہ اگر اپنی نظر کرم ہٹا لیں ہم برباد ہو جائے، یہ بار بار ہمیں موقع دیتے، یہ مجلس سے کیا ہے، یہ مجلس سے وہی فرصت ہے، ادھر حسین پر بار بار آپ کو بلایا جاتا ہے، یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہاں پر بڑے بڑوں کی تمنا ہے حاضر ہونے کی، اہل بیت کا کرم ہی خاص ہے کہ بار اس فرش مجلس پہ بلاتے تاکہ ہم اپنے وجود کو چینج کریں، تاکہ ہم اپنے وجود کو تبدیل کریں، تاکہ ہم آئیں ان کی بارگاہ میں، مولا میں آپ کی ولایت میں ہوں، جب میں آپ کی ولایت میں ہوں تو میرے وجود میں آثار بھی وہی دکھائی دے نا صالحین کے، یہ بہت اہم مرحلہ ہے۔ آپ جا کے چھٹے امام سے پوچھئے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو اپنے شیعوں کی کوالٹی بتائی، کیا بتائی؟ الور، پہلی کوالٹی ہے کہ یہ گناہوں سے دور ہیں، الاجتہاد، ان کی زندگی میں کاہلی نہیں ہے، یہ کوشش، تلاش، محنت، دنیاوی لحاظ سے بھی اخروی لحاظ سے بھی، یعنی ایسا نہیں کہ جہاں ہیں چلو اسی، نہیں، اجتہاد۔ اس کے بعد فرمایا ادائی لمانہ الی البر والفاجر، ہمارے چاہنے والوں کی نشانیوں میں یہ کہ یہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، امانت پہ فرق نہیں پڑتا کوئی مومن رکھ کر جائے یا کوئی فاجر رکھ کر جائے، یعنی ان کی کوالٹی میں یہ کہ امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہے کہ نہیں اپنا ہے تو اس کو واپس لوٹا دیں گے، یہ غیر ہے تو اس کا نہیں، اگر آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں سے ہو تو امانتوں کی ادائیگی، ان چیزوں، آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، امانتوں کی کیا ادائیگی ہے۔ آپ کو میں بتاؤں واقعاً دشمن جن کی امانت داری پہ بھروسہ کرے وہ اہل بیت ہے۔ دشمن، اپنوں کی تو بات مت کریے نا۔ اب دیکھیے مروان کے زمانے میں جب حملہ ہوا اور بنی امیہ کو نکالا گیا مدینے سے، اس نے اپنی ناموس کو جس گھر میں بطور امانت رکھا وہ امام سجاد کا گھر تھا، اللہم صلی علی محمد، یعنی جس نے بہت ستایا امام کو، واقعاً بہت ستایا، لیکن اس کے باوجود ادائے امانت اہل بیت کے در کے علاوہ کہاں سیکھ سکتے ہیں؟ لہذا حضرت فرماتے ہیں کہ تم ہمارے چاہنے والے کب ہو؟ لتبعون آثارنا، تم ہمارے آثار کی پیروی کرو،
آثار اہل بیت کی ہمیں پیروی کرنا ہے، ہم ان آثار کی پیروی کریں اور پھر ان مذنبین کے عمل سے اپنے آپ کو دور کریں۔ آپ ابھی کبھی غور کریے نا، تولا و تبرا زبان سے، پھر مقام عمل میں ہمیں ان کے ہر عمل سے نفرت ہو، ہر عمل سے نفرت ہو، اور اہل بیت کے ہر عمل سے محبت ہو۔ یہی تو ہے نا دین، دین اس کے علاوہ ہے۔ ہر عمل جو اہل بیت کے در سے ملے ہمیں جان سے پیارا ہو، ہر عمل جو دشمن اہل بیت کے گھر ہو ہمیں جان سے زیادہ نفرت ہو، یہی تو ہونا چاہیے۔ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے وجود میں آنی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے نہ ہونا یحب الصالحین، جو صالحین سے تو محبت کرتے، لا یعمل عملهم، لیکن صالحین کا عمل انجام نہیں دیتے۔ بہت زیادہ علم میں نوجوان بچوں کے لیے عرض کروں، کبھی کبھار ہم معلومات کے پیچھے زیادہ بھاگتے، یہ بھی پڑھ لو، وہ بھی پڑھ لو، یہ بھی پڑھ لو۔ نہیں، معلومات ایک مرحلہ ہے، جتنا معلوم ہو اس پر عمل کر کے جو آپ آگے جاؤ گے وہ معلومات جمع کرنے سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ روایت میں کہ انسان جو معلوم ہے اس پر عمل کرے قبل اس کے کہ دیگر معلومات کے چکر میں جائے۔ مثلا 2-4 باتیں بھی اگر ہم کو دین کی پتہ ہے اسی پہ آپ عمل کریے، وہ آپ کی زندگی کا نسخہ ہے۔ آپ ان باتوں پہ عمل کیجئے جو آپ کو پتہ ہے، اللہ ان باتوں کو سکھا دے گا جو آپ کو پتہ نہیں۔ میں فارمولہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو جو باتیں پتہ ہے، آپ مت، اب ہم کو لگتا ہے کہ کچھ ایسا بتاؤ کہ آڑا ٹیڑھا ہو، وہ ٹیڑھی زبان میں ہم مانتے ہی نہیں نا۔ اگر سیدھا کسی کو آپ نے بسم اللہ لکھ کے دیا تو نہیں مانتا، جب تک وہ ایسا نہیں لکھ دو کہ وہ پڑھا نہیں جائے پھر لگتا ہے کہ کچھ اچھا لکھا ہے۔ نارمل دین نے آپ کو بتایا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس میں 12:30 بجے اٹھنا ہو، 1:30 بجے ایسے بیٹھنا ہو، 12 بجے ٹیڑھا بیٹھنا۔ دین نے جو بتایا نارمل عمل آپ انجام دیں، یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج، یہی صداقت، یہی خمس، یہی زکوٰۃ۔ ہم کیوں عجوبہ و غروبہ چیزوں کو دیکھنے کے بعد یقین ہوتا ہے کہ ہاں یہ پہنچا سکتا ہے؟ اتنا امپورٹنٹ ہوتا تو وہ واجب نہیں ہوتا۔ اللہ نے اگر وہ عمل اتنا اہم ہوتا تو اس کو چھپا کے رکھتا، کہتے نہیں یہ کرو۔ نماز کو بھر بھر کہہ رہا پڑھنے کے لیے، پھر بھی آپ کہیے کہ کوئی پریشان ہے کہ نماز وقت پہ پڑھو گے، یہ تو مولانا نے ٹھہرا دیا۔ کوئی اچھے بتاتے عمل، خوب یہ نماز اول وقت بہت کام کی ہے۔ نماز کسی کو کہیے کہ کوئی ذکر بتائے کہ صلوات پڑھو، تو کہتے ہیں یہ تو سب کو آتا ہے۔ خوب سب کو آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صلوات کی عظمت کم ہے۔ اللہم صلی اللہ، روایت ہے کہ من اکثرکم، تم میں سے اقربکم الیہ فی یوم القیامہ، تم میں سے سب سے زیادہ قریب قیامت میں مجھ سے کون ہوگا؟ دیکھیں اب اس سے بڑی بندگی کیا ہے کہ آدمی قیامت میں پیغمبر سے سب سے قریب ہو۔ پیغمبر فرماتے قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پہ صلوات پڑھتا ہوگا۔ اب آپ کہیں کہ یہ عمل تو ہم کو پہلے سے پتا تھا، آپ نے کون سا نیا بتایا؟ وہ ہمارے پاس نیا بتانے کو ہے نہیں، یہی ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، یہی ہے، یہی جو دین آپ کے سامنے ہے نا، یہ چند باتوں پہ آپ عمل کرو، آپ دیکھو خدا کیسے دروازے کھولتا ہے۔ آپ یہی جو چیزیں معلوم ہے، مجھے کیا نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، معلوم ہے، مجھے معلوم ہے کہ غیبت نہیں کرنا چاہیے، مجھے معلوم ہے کہ نماز واجب ہے، مجھے معلوم ہے کہ خمس واجب ہے، مجھے معلوم ہے کہ زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ عمل کر کے دیکھیے۔ ہم نئی معلومات کے چکر میں زیادہ ہیں، اور آج کے زمانے میں انفارمیشن کی کمی نہیں ہے، معلومات زیادہ ہے، لیکن اس کے بعد چینجنگ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ معلومات جمع کرنے کا نام علم سمجھتے ہیں، جبکہ علم معلومات جمع کرنے کا نام ہے ہی نہیں۔ العلم نور، علم نور ہے، نور کا کام ہوتا ہے وجود کو منور کرنا، نہ میموری کو پر کرنا۔ توجہ فرما رہے ہیں، حافظے کو پر کرنے کا نام علم نہیں ہے، آپ کے وجود کو اس علم نے منور کیا۔ ایک چیز اگر آپ کو معلوم ہے آپ اس پہ عمل کریے، اللہ ان چیزوں تک آپ کو پہنچائے گا جو آپ کو نہیں معلوم ہے۔ لہٰذا صالحین کے عمل کے قریب آئیے۔ آپ پوری جا کر تاریخیں پڑھیے کہ جن لوگوں نے صالحین کے عمل کو اپنایا وہ کہاں پہنچے۔
انہوں نے بہت زیادہ بیٹھ کر بہت بڑی بڑی کتابیں نہیں پڑھی، لیکن جو کچھ معلوم تھا اس معلوم پر عمل کیا۔ اللہ نے ان کے دل کی آنکھوں کو کھولا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہٰذا اگر ابتدائی مرحلہ ہے کہ آپ کی معلومات کم ہے، انہی کم معلومات پر عمل کیجئے، اللہ دیگر معلومات تک آپ کو پہنچائے گا۔ دیگر وہ جو مذنبین ہیں ان کے عمل سے براءت کیجئے، ان کے عمل کے قریب نہ جائیے۔ آپ جناب آسیہ کے سلسلے میں آ کر قرآن مجید سے پوچھیں جناب آسیہ نے کن کن چیزوں کا انکار کیا۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ۔ اللہ کہہ رہا ہے تمام مومنین کے لیے آئیڈیل ہے۔ دیکھیں اسلام کو سمجھیے، ایک عورت اگر اپنے آپ کو اس مرتبے پہ پہنچا دے، اس مرتبے پہ پہنچا دے کہ کردار اس کا خدائی آئینے میں آ جائے تو ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، پھر مرد و عورت نہیں ہے، یہی عورت آئیڈیل ہے، سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے للذین آمنوا، تمام صاحبان ایمان کے لیے خاتون آئیڈیل ہے۔ کون؟ آسیہ بنت مزاحم۔ اچھا عجیب ہے نا، خدا کے آبی اپنے سب سے بڑے دشمن کی بیوی کو مومنین کے لیے آئیڈیل بنا رہا ہے، یہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ اگر کردار اچھا ہے تو دشمن کی بیوی آئیڈیل ہے، اور اگر کردار اچھا نہیں ہے تو دوستی ہی کی بیوی ہو لیکن آئیڈیل نہیں بن سکتی۔ اس سے پہلی والی آیت جا کر آپ سورہ تحریم کی آیت نمبر 10 دیکھیے، نوح اور لوط کی بیوی کافروں کے لیے آئیڈیل ہے۔ عجب، نبی کی بیوی دشمنوں کے لیے آئیڈیل، فرعون کی بیوی مومنین کے لیے آئیڈیل۔ یہ قرآن ہے، یہ کہیں سے میں ایسا نہیں پڑھو گے آپ کہیں کہ وہ نہیں مل رہا ہے، سب مل جائے گا۔ سورہ تحریم آیت 10 اور 11 جا کر پڑھیے، کیا کر رہا خدا، دشمن کی بیوی کو آئیڈیل۔ کہ یہاں دشمن دوست کیا ہوتا ہے؟ کردار دیکھا جاتا ہے۔ کردار اگر اس خاتون کا عظیم ہے تو سب کے لیے آئیڈیل ہے۔ اور پھر یہ مرد و زن بھی نہیں جو الزام لگا دے نہیں عورتوں کو پست رکھا گیا، نہیں، عورت اپنے آپ کو بلند کرے، بلندی کے اس معیار پہ چلی جائے نا جہاں انبیاء کو نبوت اس کی معرفت کی بنیاد پہ ملے تو زہرا بن جاتی ہے۔ یہ بلندی ہے۔ وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتْ الْقُرُونِ الْأُولَى، اس کی معرفت مدار بنتی ہے قرون اولا کے لیے۔ توجہ فرمائیں۔ اب اس خاتون نے کیا کیا؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ۔ پہلی دعا اس خاتون نے، میرے وقت نہیں ہوگا میں عرض کرتا کہ کن حالات میں تھا، پہلی دعا اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، میرے اللہ فرعون کا محل بہت بڑا ہے، میں آسان کروں تاکہ بچے سمجھیں نا، فرعون کا محل بہت بڑا ہے، لیکن جس نے تیرے اندیت کو ذرا سے سمجھ لیا ہونا اس کے لیے فرعون کا محل کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ابھی یہ نظریں ابھی ہم کو دنیا کیوں بڑی لگتی ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے حضور خدا کو درک نہیں کیا۔ یہ خاتون کہہ رہی نہیں نہیں محل بہت بڑا ہے، لیکن جنت کا قصر کہاں اور یہ کہاں؟ توجہ فرما رہے ہیں، اندک ابن لی اندک بیتا فی الجنہ، میرے لیے اپنے پاس گھر بنانا۔ یعنی یہ جو محل ہے نا کتنا بھی بڑا ہو جائے، جہاں پر ہے وہی نہیں باقی رہے گا تو یہ محل کیا باقی رہے گا؟ محل اگر کہیں بنانا ہے تو تیرے پاس بناؤ نا، اندک بیتا فی الجنہ۔ پھر فرمایا وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ، مجھے فرعون سے نجات چاہیے۔ صرف فرعون سے نہیں، وہ عمل جو میں موضوع کہہ رہا تھا، فرعون اور اس کے عمل دونوں سے بیزار ہوں۔ آپ غور کریے گا، ہم فقط ظالم سے بیزار نہیں ہیں، ظالم کے ظلم سے بھی بیزار ہیں۔ یہ وہ اہم ہے، اور جس سے آپ بیزار ہو تو پھر اس کے قریب نہیں آتے نا۔ آپ دیکھیے اگر ہم بیزار ہیں کسی چیز سے، میں کہوں کہ مجھے فلاں چیز پسند نہیں ہے، بڑا بیزار ہوں، اور آپ دیکھیں کہ وہی کھا رہے ہیں تو پھر کیسی باتیں کرو مولانا، ابھی کہہ رہے تھے کہ یہ چیز مجھے اچھی نہیں لگتی، تھوڑی دیر بعد اسی کے قریب، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، بس ہم آئیں اپنے وجود کو حضرت امیر کی بارگاہ میں لے آئیں۔ مولا فرماتے ان لوگوں میں سے نہ ہونا
جو صالحین سے محبت تو کرتے ہیں لیکن صالحین کے عمل سے دور ہیں، ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو مذنبین سے نفرت تو کرتے ہیں لیکن مذنبین میں سے ہی قرار پا جاتے ہیں۔ عزیزو، کربلا میں آئیے نا، کربلا میں وہ صالحین سے محبت کرنے والے اپنے وجود کو حسین ابن علی کے حوالے کیے ہوئے، ہر کوئی حسین کے حوالے، کیونکہ ولایت مولا کا معنی یہ، مولا میری زندگی کا فیصلہ آپ کرو۔ شہدائے کربلا کا امتیاز کیا معلوم ہے؟ اپنی زندگی کو لا کے حسین کے قدموں میں ڈال دیا، مولا یہ زندگی آپ کے قدموں میں، اب آپ جہاں پہنچاؤ۔ پھر حسین نے ایسی زندگی عطا کی کہ اس کے بعد اس زندگی کا خاتمہ نہیں نکلا، کہیں خاتمہ نہیں۔ آج مرثیے میں جس شہزادے کا ذکر ہوا نا، وہ بھی واقعاً معرفت حسین کی انتہا پہ تھا۔ کون؟ جناب قاسم۔ روایت کہتی ہے شب عاشور جہاں جہاں حسین جاتے ہیں وہاں وہاں جناب قاسم جاتے ہیں، ایک ہی سوال کرتے ہیں، چچا میرا نام فہرست شہداء میں ہے یا نہیں ہے؟ چچا میرا نام فہرست شہداء میں ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا یا بنیا کیف الموت اندر، میرے لال اتنا تو بتا دو موت کیسی ہے؟ فرمایا احلی من العسل، چچا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اگر یہ زندگی حسین کے قدموں پہ جائے نا تو پھر اس زندگی سے زیادہ، موت سے زیادہ شیریں کوئی چیز نہیں ہے۔ چچا آپ کے قدموں پہ نچھاور ہوگے نا۔ عزیز و مولا نے فرمایا قاسم تمہیں پتہ بھی ہے فہرست شہداء میں تو تمہارے بھیا علی اصغر کا نام ہے۔ علماء بیان فرماتے جیسے ہی شہزادے علی اصغر کا نام لیا نا، غیرت ہاشمی کو جوش آ گیا۔ اے چچا کیا یہ ملائی خیمے تک آ جائیں گے؟ اللہ اکبر، ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا یا مولا قاسم آپ کو برداشت نہیں تھا کوئی زینب کے خیمے تک آ جائے، ذرا شام غریبہ آ جاؤ، آپ کی پھوپھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے جاتی ہے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، ارباب ادا بڑا سخت مرحلہ تھا، بڑا سخت مرحلہ تھا۔ شب عاشور گزری ہے، صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک ایک شہید جاتا رہا، حسین سے اجازت لیتا رہا، ساتھ ساتھ یہ بھتیجا لگا ہے اپنے چچا کے، چچا مجھے کب اجازت دیں گے، چچا مجھے کب اجازت دیں گے۔ آپ تصور کریے یتیم بچے کو کوئی مرنے کی اجازت دیتا ہے، ارے حسین نے بڑے لاڈ و پیار سے قاسم کو پالا ہے، مرنے کی اجازت دے تو کیسے دے؟ روایت کہتی ہے جناب قاسم مولا کے قدموں پہ گر گئے، اللہ مولا کے پیروں کو چومنے لگے، اے چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ عجیب مرحلہ ہے، حسین نے سینے سے لگایا، نہیں میرے لال، نہیں میرے لال۔ عزیزو آپ سب جانتے ہیں نا، اگر یتیم بچہ ہو نا اور کوئی چیز چاہ رہا ہو اور نہ ملے تو سب سے زیادہ اس وقت باپ یاد آتا ہے۔ قاسم اپنے بابا کو یاد کر دے، یاد آ گیا، بابا نے ایک نوشتہ لکھ کر دیا تھا، فوراً نوشتہ کھولا، کیا دیکھتے؟ لکھا تھا یا قاسم ادری کما، اے قاسم اپنے چچا کی مدد سے باز نہ آ جانا۔ بس عزیز و نوشتہ لے کر آ گئے۔ روایت کے دی امام نے نوشتے کو پڑھا، رو رہے تھے، اللہ اللہ، غربت میں بھائی کی تحریر جو نظر آئی، آنکھوں سے آنسو رک نہ پائے، سارے مناظر یاد آ گئے ہوں گے، بس عزیز و سینے سے لگایا، فبکا، اتنا روئے چچا بھتیجے کہ غش میں آ گئے۔ یہ پہلا وہ مرحلہ تھا جہاں ایک شہید جا رہا ہے اور حسین گلے لگا کر اتنا رو رہے ہیں کہ غش آ گیا، بس عزیزو گئے، بھتیجے کو اجازت دے دیا۔ ارباب ازا معلوم ہے، علماء کہتے ہیں جناب قاسم جب گھوڑے پہ سوار ہوئے نا تو رکاب تک پیر نہیں پہنچ رہے تھے۔ اللہ اللہ، یہ جو جا رہا ہے نا ابھی رکاب تک پیر نہیں پہنچ رہا ہے، لیکن جب آئے گا نا ارے پیر زمین پہ نشان کھینچتے ہوئے آئے گے۔ ارباب ازا گئے ہیں، جناب قاسم جنگ کر رہے ہیں، جانتے ہو کیا ہوا؟ ظالموں کو واصل جہنم کر رہے ہیں۔ ایک ملعون آگے بڑھا، اس کے بیٹوں کو مارا تھا، اب اس ملعون پر حملہ کیا، اس نے اپنے دوستوں کو بلایا، اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ ارباب ازا قیامت آ گئی، ادھر سے حسین نکلے
اس نے اپنے ساتھیوں کو بلایا. بس عزیزو جانتے ہو کیا ہوا؟ ارے گھوڑے کی ٹاپیں تھی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ارے ادھر کے گھوڑے ادھر. قاسم آواز دیتے رہے یا اما ادرکنی، یا اما ادرکنی، اے چچا مدد کیجئے. اب جو حسین پہنچے کنارے لاش قاسم، ایک مرتبہ کہے میرے لال ارے اپنے چچا کو معاف کرنا، تم چچا کو پکار رہے تھے، چچا تمہاری مدد نہ کرے.